السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم بہت دنوں سے یہاں پر غالب کی تشریح پیش کر رہے ہیں، یعنی غالب کے شعروں کا مطلب بیان کرتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں۔ تو ہم سے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا کیونکہ اس کا تعلق خالصتاً لٹریچر یا ادب سے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خاص طور پر علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں بھی یہاں بات کیا کریں، اور بہت سارے دوست چاہتے تھے کہ ہم علامہ اقبال کی مشہور زمانہ جو نظمیں ہیں شکوہ اور جواب شکوہ، ان کے بارے میں ضرور بات کریں۔ تو ہم کوشش کریں گے یہاں آپ کو کہ ان نظموں کا پس منظر بھی بتائیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ نظمیں علامہ اقبال نے کیوں لکھیں اور کب لکھیں اور ان کی کس کتاب میں شامل ہیں۔ یہ نظمیں ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہیں، اور طویل نظمیں ہیں دونوں۔ اب کیوں لکھی، اس سوال کا ایک جواب نہیں ہے۔ انہوں نے اس لیے لکھی کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کی ناکامی کے بعد یہ نظمیں علامہ اقبال نے لکھی ہیں سن 1908 کے لگ بھگ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے اوپر جو جنگ آزادی ہوئی تھی جس کو انگریزوں نے بعد میں غدر کا نام دیا، اور اس کے بعد جو مسلمانوں پر مصیبت آئی تھی اس کو کم و بیش 50 برس سے زیادہ گزر چکے تھے، اور مسلمان ہر شعبہ زندگی میں بہت پیچھے تھے۔ اس میں صرف مسلمانوں کی غلطی نہیں تھی، اس میں ان واقعات اور حالات کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا جس کی وجہ سے کہ مسلمان پسماندہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں تعلیم نہیں تھی، ان میں توہم پرستی بہت زیادہ تھی، ان میں کاروباری لوگ نہیں تھے۔ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان یقیناً بہت پستہ حال میں تھے، اور علامہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان بہت حد تک اپنی اس تنزلی کا خود ہی باعث ہیں۔ تو چونکہ وہ شاعر تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کہا بھی گیا تھا کہ آپ اس قسم کی نظمیں لکھیے، لیکن ہمارے خیال میں ایسا نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ نظمیں لکھیں گے۔ بہرحال آپ سے پہلے بھی جو غالب کے سلسلے میں جو ہم پروگرام اپلوڈ کرتے رہے، آپ کو ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ آپ کو جب بھی کچھ سمجھنا ہو، کوئی شعر ہو، کوئی نظم ہو، تو آپ کو اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، یعنی جو کسی بھی شعر میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بھی کسی شعر کا مطلب کرتے ہیں کسی بھی شاعر کے، تو سب سے پہلے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے، اس وقت رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہمیں بھی نیند آ رہی ہے کیونکہ ہم اپنے سارے دن کے دوسرے کام ختم کرنے کے بعد خاص طور پر آپ کے لیے آج بیٹھے ہیں یہاں پر کہ یہ سلسلہ شروع کریں اور علامہ اقبال کے کلام کی کچھ تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ اور تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بھی کسی قومی خدمت میں تھوڑا سا ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کی بہت زیادہ دہائیاں نہیں دیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جو آپ کا جی چاہے کیجئے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ بعض دوستوں کو شاید گلہ ہو کہ یہ لمبی ویڈیو ہے، تو بھائی لیکچر ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں، ان کو بیچ بیچ میں سے نہیں سنا جا سکتا۔ اگر آپ کو ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی۔ ہم چونکہ یہ کمپیوٹر کا کام نہیں سمجھتے، نہ ہم کو فوٹو شاپ آتی ہے، ہم صرف ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارے ایک دوست ہیں جو یہ اس ویڈیو کو بنانے کا اور شعر ویر لکھنے کا کام کرتے ہیں، اور نہ بہت زیادہ مشکل الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم سادہ سے آدمی ہیں تو سادہ ہی بات کریں گے۔ خیر، یہ تمید کی طرح لمبی ہو گئی کیونکہ آپ کو ذرا پس منظر بتانے کی ضرورت تھی۔ تو اس کا پہلا شعر ہے، اور اس کے ہم آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتے چلے جائیں گے۔ ہم مشکل الفاظ کے معنی اسکرین پر نہیں لکھیں گے کیونکہ اسکرین پر لکھنے میں بہت وقت لگتا ہے اور بہت محنت لگتی ہے، اور سچی بات ہے کہ جہاں سے ہم کام کرواتے ہیں وہاں ہمارے پیسے بھی بہت لگتے ہیں۔ تو ہم آپ کو الفاظ کے معنی ویسے ہی بتائیں گے جیسے کہ آپ اپنی کلاس میں سنتے ہیں۔ اگر ان سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کرتے رہیے۔ تو اس کا پہلا جو یہ شکوہ ہے، جوابی شکوہ، بعد میں ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر آپ کی خدمتیں پیش کریں گے۔ تو یہ شکوہ ہے نظم اس کی۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں،
معذرت چاہتے ہیں، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ اب اس میں چند الفاظ ہیں جن کے ہم آپ کے لیے معنی کیے دیتے ہیں۔ زیاں کا مطلب ہوتا ہے نقصان، زیاں کار کا مطلب ہوتا ہے نقصان کرنے والا، تو کیوں زیاں کار بنوں کا مطلب ہے کہ کیوں نقصان کرنے والا میں بنوں، اور سود فراموش رہوں، یعنی جو سود یعنی جو فائدے ہیں فراموش کہتے ہیں بھول جانے کو، اور فکر فردہ نہ کروں۔ فکر فردہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آنے والا کل ہے اس کی فکر کیوں نہ کروں، محو غم دوش رہوں۔ محو ہوتا ہے مصروف کہنے، اور غم دوش، غم کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کس چیز کو، اور دوش کہتے ہیں کندھے کو۔ تو اس پورے شعر کا مطلب یہ رہتا ہے کہ میں نقصان کرنے والا کیوں بنوں، اور میں اپنا جو فائدہ ہے اس کو بھول جانے والا کیوں بنوں، اور میں کل آنے والے کل کی فکر نہ کروں، بس میں آج ہی کی پریشانیاں جو ہیں ان کے اندر مبتلا رہوں، جو غم میرے کندھے کے اوپر ہیں۔ محو غم دوش کا مطلب ہے وہ غم جو اس وقت مجھے لاحق ہیں، جو مجھے پریشانیاں ہیں۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوچ رہوں۔ نالا کہتے ہیں چیخنے کو، چلانے کو، فریاد کرنے کو، رونے کو اونچی آواز میں، اور ہماتن گوچ رہوں۔ دیکھیے بلبل جو ہے وہ اصل میں استعمال کیا جاتا ہے استعارے کے طور پر۔ شاعر اکثر کہتے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ باغ میں جا کے روتی ہے۔ اب وہ روتی ہے، کیا کرتی ہے، بہرحال وہ ایک آواز نکالتی ہے، تو اس سے شاعروں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ بلبل روتی ہے کیونکہ یہ پھول کی عاشق ہے اور پھول اس کو نہیں ملتا، تو وہ رونا دھونا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم نے غالب پڑھتے وقت بھی کئی مرتبہ یہ بلبل اور نالے کا قصہ آپ کو سنایا، اور یہ ایسا تھا۔ ہمتن گوش کا مطلب ہوتا ہے بہت توجہ سے کوئی بات سننا۔ ہما یعنی تمام، تن گوش یعنی پورے جسم کا کان بن جانا۔ پورے جسم کا کان بن جانے کا مطلب یہ مثال ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات بہت ہی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اور ہم نوا کہتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھی، دوست، آواز میں آواز ملانے والا، اور کہتے ہیں کہ میں کوئی گل ہوں، یعنی میں پھولوں کے خاموش رہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ بلبل جو ہے فریاد کرتی ہے، اور جو پھول ہے وہ بالکل خاموش رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھول بول نہیں سکتا، تو وہ جواب نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، آپ اصل میں تو عام مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کوئی گل تو نہیں ہوں کہ بلبل جو ہے وہ شور مچا رہی ہے اور میں اس کے جواب میں بالکل خاموشی اختیار کیے رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں انسان ہوں اور میں جیتا جاگتا آدمی ہوں، تو اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی میرے خیال میں تو میں اس پر بات ضرور کروں گا۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ جرأت آموز کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یعنی تاب سخن یعنی بات کرنے کی جو میری طاقت ہے وہ تو ایسی ہے کہ اس سے دوسرے لوگ سبق سیکھیں۔ یعنی میں تو بات کرنے میں میں تو شاعر ہوں، جب میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو کوئی میرے سامنے کیا بات کر سکتا ہے، میں تو لفظوں سے کھیلنے کا فن جانتا ہوں۔ ہاں، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ خاکم بدہن اس وقت کہتے ہیں، خاکم بدہن کا مطلب ہے کہ میرے منہ میں خاک، تو وہ ظاہر ہے کہ خوف بھی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے اللہ میاں کا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل اللہ میاں سے میں شکوہ کر رہا ہوں۔ اب کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی مقدس ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے منہ میں خاک، لیکن میں نے ایسی بات سنی ہے، اور میرے منہ میں خاک، میں ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو انہوں نے اس جگہ پر ایسے استعمال کیا ہے۔ بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہیں شیوائے تسلیم، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ میاں نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس کو تسلیم کرنے کا مطلب ہوتا ہے مان لینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ میاں نے ہمیں احکامات دیے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ ہم اس باتیں مشہور ہیں کہ ہم اللہ میاں کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اور اس کے سرتابی کی ہمیں بالکل ہی ہمت نہیں ہے۔ جو اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں ہم بالکل مان لیتے ہیں اس کو، اور قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو دکھ بھری داستان ہے وہ ہم بہت ہی مجبور ہو کر سنا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ جب جیسے والدین ہوتے ہیں یا کوئی دوسرے ایسے بزرگ ہوتے ہیں، وہ آپ سے کوئی ایسی آپ ان کی بہت بات مانتے ہیں، سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ادب آداب کا تقاضا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ ٹھیک ہے کہ ہم بہت مشہور ہیں، بہت باادب ہیں، بہت مؤدب ہیں، اور اس بات میں ہماری شہرت ہے، لیکن اب ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ یعنی ہمارا درد اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، اور قصہ درد اب ہم سنا رہے ہیں کہ بہت مجبوری میں ہے تو اب سننا پڑے گا۔ اللہ میاں سے مخاطب ہیں، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں۔ ساز خاموش ہے، سے ان کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا جو وقت جو ہے وہ تو جا چکا ہے، اور فریاد سے معمور ہیں، معمور کہتے ہیں بھرے ہوئے کو۔ یاد رکھیے گا دو معمور ہوتے ہیں، ایک تو یہ معمور ہوتا ہے جسے ہم عین کے ساتھ لکھتے ہیں نا، میم عین میم واو رے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، اور ایک دوسرا معمور بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے میم الف میم واو رے، معمور، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر کسی کو لگانا، کسی کو کوئی ذمہ داری دینا۔ تو خیر یہ تو بات ایسی بیچ میں ایک نکل آئی تھی، چونکہ یہ لیکچرز کا معاملہ ہے تو ہمیں جو بات بھی آپ کے تعلیم کے حوالے سے یاد آئے گی تو ہم کرتے رہیں گے، تو اس کا برا نہ مانیے گا۔ تو قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم کا مطلب یہ کہ بھئی اب ہم اتنے پریشان ہو گئے ہیں، اتنے مجبوری کا عالم ہو گیا ہے کہ ہم اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنا جو ہمارا جو درد کا قصہ ہے، درد کا قصہ مطلب ہے کہ جو ہم پہ مصیبتیں ہیں، جو ہم پہ پریشانیاں ہیں، وہ ہم بہت مجبوری کے عالم میں سنا رہے ہیں۔ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہے، مطلب یہ کہ اب خوشی کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے، ہم تو فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، تو ہم اپنی بات اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب اگر ہمارا رونا جو ہے وہ اگر ہمارے ہونٹوں پہ آتا ہے تو دل میں تو ہم بہت رو لیے، لیکن اب ہم بالکل معذور ہیں، یعنی معذور کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، یعنی اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اللہ میاں تجھ سے شکوہ کریں، شکایت کریں، تو یہ بتائیں کہ ہم کن مسائل کا شکار ہیں۔ یہ اصل میں عمومی طور پہ سارے مسلمانوں کی طرف سے ہے، یہ علامہ اقبال کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ شکوہ نہیں کر رہے تھے۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ شکوہ تو آپ کو معلوم ہے شروع میں ہو گیا، ارباب وفا یعنی وفا کرنے والے لوگ، مسلمان، دوسرے لفظوں ان کا مطلب ہے۔ خوگر کہتے ہیں عادت ہو، عادی، تو خوگر حمد یعنی حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، جیسے نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، جو تعریفی اشعار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اسی طرح حمد جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی بیان کی جاتی ہے، بزرگی بیان کی جاتی ہے، اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو خوگر حمد ہیں، یعنی ہمیشہ ہم تیری تعریفیں کرنے والے ہیں، لیکن آج ہمیں تھوڑا سا گلہ بھی تجھ سے ہے، تو وہ تیری بڑی مہربانی ہوگی، جو وفا کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو ارباب وفا ہیں، تو ان سے جو گلہ ہے وہ بھی تھوڑا سا تو سن لے۔ تھی تو موجود سے ازل سے ہی تیری ذات قدیم، ازل کہتے ہیں شروع، یعنی وہ پہلا دن جب دنیا شروع ہوئی تھی، اور قدیم کہتے ہیں بہت پرانے کو۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم۔ تو کہتے ہیں کہ تیری ذات تو خیر ہمیشہ ہی سے موجود ہے، ظاہر ہے کہ اول اور آخر ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور زیب چمن کہتے ہیں جس کی وجہ سے باغ کی رونق بڑھے، پر نہ پریشان تھی شمیم، شمیم کہتے ہیں ہوا کو۔ اور شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح نہ جو ہوتی نسیم۔ الطاف امیم یعنی بہت مہربانیاں کرنے والا، مہربان، اور سب کو دینے والا۔ بوئے گل کہتے ہیں پھول کی خوشبو کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھول کی خوشبو کے پھیلنے کے لیے نسیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نسیم کہتے ہیں ہوا کو، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہوا چلتی ہے اس کو نسیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تیرا پیغام یعنی تیری خوشبو تو مہک رہی تھی، لیکن تیری خوشبو کی جو مہک تھی اس کے لیے نسیم کی ضرورت تھی، ہوا کی، اور وہ نسیم تھے ہم، یعنی ہم انسان تو خیر نہیں کہیں گے، ہم مسلمان وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے یہ
گلہ ہے اللہ میاں کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ پاک تو بہت مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تیری ذات کی کوئی تعریفوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، لیکن یہ تیری تعریفیں اور یہ تیری سارا کچھ ہے یہ دنیا میں جس طرح ہم نے اس کو متعارف کروایا تو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی پھول ہو، بے شک بہت ہی اس میں سے اچھی خوشبو اس کی ہو، لیکن وہ خوشبو ارد گرد آس پاس بلکہ دور دور تک اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ نسیم نہ ہو، یعنی ہوا نہ ہو. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. جمعیت خاطر کا مطلب یہ ہے کہ جو گروہ تھا مسلمانوں کا، ایک جو جماعت تھی، اس کے لیے یہ پریشانی تھی. پریشانی کا مطلب یہاں پر یہ وہ والی پریشانی نہیں جو ہمارا آپ سوچتے ہیں. پریشانی کا مطلب یہاں انہوں نے لیا بکھر جانا، پھیل جانا، پریشان ہو جانا نا. آپ نے دیکھا کہ بھئی کوئی کہتا ہے کہ یہ میرے خیالات بہت پریشان ہیں اس وقت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیالات جو ہیں وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، وہ یکسوئی سے سوچ نہیں سکتا. تو ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. کہ نہیں ہم کوئی پاگل تو نہیں تھے، ہم تیرے نام کے لیے یہ ہم نے جو کیا، جو کچھ بھی کیا. امت آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے جو جماعت ہے ساری دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اس کو امت کہتے ہیں، اور محبوب سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بس تیرے لیے کیا جو کچھ بھی کیا، ورنہ ہم کوئی پاگل تو نہیں تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو تھے مسلمان تو اپنا ذکر پہلے کے لیے کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلے زمانے یعنی اسلام آنے سے پہلے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. تو اللہ میاں کو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک ہم نہیں تھے، ہم مسلمان نہیں تھے، عجیب و غریب منظر تھا ساری دنیا کا. مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے، جیسے ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، تو مسجود اس کو کہتے ہیں کہ جیسے سجدہ کیا جائے. تو کہتے ہیں کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو کہتے ہیں جی ہم سے پہلے تو تھا ہی نہیں، لوگوں کو کچھ ان کا عجیب و غریب منظر تھا اس دنیا کا. تو کہیں لوگ پتھروں کو سجدے کر رہے تھے، کہیں درختوں کو انہوں نے اپنا رب مانا ہوا تھا. اور خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. پیکر محسوس کہتے ہیں جو چیز آپ دیکھ رہے ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو تھا وہ خوگر، ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا عادی ہو. تو کہتے ہیں کہ انسان کی نظر تو جو چیز اس کو نظر آتی تھی وہ اس کو خدا مان لیتا تھا. آپ نے اور ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ بجلی جب چمکتی تھی، بادل گرجتے تھے تو لوگ سجدے میں گر جاتے تھے کہ شاید یہی اللہ میاں ہیں. اور اسی طرح کوئی بہت بڑا پہاڑ ہوتا تھا اس کو کرتے تھے. کوئی عجیب و غریب چیز، آج بھی لوگ ایسے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی سانپ کو پوچھتا ہے کہ بھئی یہ خطرناک چیز ہے، کاٹ نہ لے، ہم اس کو خوش رکھیں گے تو ہم جو ہے وہ اس سے محفوظ رہیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر ادھر چیزیں نظر آتی تھیں وہ خوگر پیکر محسوس تھی، یعنی جو پیکر محسوس ہوتا تھا، جو نظر آتا تھا، انسان کی نظر بس اس کی آتی تھی. تو پھر ایسے میں کوئی ایسے خدا کو جو کہ نظر ہی نہیں آتا تو کوئی کیسے مانتا. اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. کہتے ہیں کہ یہ سوال ہے کہ کوئی اللہ میاں کوئی تیرا نام لیتا تھا، کوئی تیرا نام جانتا ہی نہیں تھا. یہ تو ہم مسلمانوں کی یعنی زور تھا اور ہماری قوت بازو تھی جس نے تیرا یہ کام کیا. اب دیکھیے شکوہ ہے اللہ میاں سے، تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے اللہ میاں ہم نے آپ کا فلاں کام کر دیا. ظاہر ہے قادر مطلق ہے، اس کو کام کرنا ہے، وہ جو ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیرا تو نام کوئی لیتا ہی نہیں تھا. یہ تو ہم تھے مسلمان، ہمارے بازوؤں کی قوت تھی کہ ہم نے تیرے دین کو ساری دنیا میں پھیلا دیا اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی جان یہ جو آپ کوئی بت پوچھتا ہے، کوئی پتھر پوچھتا ہے، کوئی سانپ پوچھتا ہے، کوئی یہ سب بیکار باتیں ہیں، دراصل اللہ پاک کی ذات کوئی اور ہے. تو ایک طرح سے جو تعارف تھا یا تیرا جو ہم نے یہ ساری دنیا میں ہم نے کروایا، مسلمانوں نے کروایا. دیکھیے اب شکوہ ہو رہا ہے نا اصل میں. جب آپ کسی سے گرا شکوہ کرتے ہیں تو آپ پچھلی اور پرانی باتیں بھی کہ بھئی میں نے تیرے لیے یہ کیا اور میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے فلاں کام تمہارا کیا اور تم جو ہو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو شکوے میں اس قسم کی ساری باتیں آتی ہیں. تو انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ پاک سے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا، پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ لوگ تو ان چیزوں کی
پرستش کرتے تھے، ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے جو چیزیں ان کو نظر آتی تھی. تو آپ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتے تھے. تو یہ تو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ایک اللہ میاں ہے، ایک خدا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن وہی ہے سب کو پیدا کرنے والا. یہ درخت اور یہ پتھر اور یہ جو کچھ چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کا بھی خالق وہی ہے. بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں، ساسانی بھی. اب یہ آپ سب جانتے ہیں سلجوق یہ قومیں ہیں ساری، سلجوق ہیں اور تورانی ہیں. اور چین والے، اہل چین کا مطلب ہے چین والے، اہل کہتے ہیں والے، جیسے اہل شہر، اہل محلہ نہیں کہتے، شہر والے، محلے والے. اور ایران میں ساسانی بھی، ساسانی ایک قوم رہتی تھی. اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی. معمورے کا مطلب ہوتا ہے، اکثر شعراء استعمال کرتے ہیں معمورہ، ویسے تو کہتے ہیں بھری ہوئی جگہ کو، لیکن معمورے سے مراد ان کی یہاں پر ہے دنیا. تو اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی. اس دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی. یہودی بھی آپ جانتے ہیں، نصرانی بھی آپ کو پتہ ہے. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تو کہتے ہیں لیکن اتنے لوگ تھے اس میں، یہاں پر ساسانی تھے، یونانی تھے، نصرانی تھے، یہودی تھے، اور پتہ نہیں کون کون تھے، چینی تھے. لیکن تیرے نام کو پھیلانے کے لیے تلوار صرف مسلمانوں نے اٹھائی. اور بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ بات بگڑی ہوئی سے مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی ایک خدا کو لوگ مانا ہی نہیں کرتے تھے. وہ اپنی اپنی ادھر ادھر سے انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے اور اپنے اپنے مذہب بنا رکھے تھے. تو یہ ایک طرح سے بگڑی ہوئی بات تھی، وہ ہم نے بنائی. اور تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. مارکا آپ جانتے ہیں جنگ کو کہتے ہیں. مارکا آرا نہیں، جنگ کرنے والے تو کہتے ہیں بس صرف ہم تھے جو مارکا آرا تھے، جو جنگیں لڑتے تھے تیرے لیے. کبھی خشکیوں میں لڑتے تھے، کبھی دریاؤں میں لڑتے تھے. اور ہم لوگوں نے دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کلیسا کہتے ہیں گرجے کو، اور کہتا ہے ہم لوگوں نے تو وہاں جا کے اذانیں دیں، مطلب ہے وہاں تک ہم نے تیرے مذہب کو پھیلا دیا. اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، صحرا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ریگستان کو کہتے ہیں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی. شان کا مطلب آپ جانتے ہیں روب و داب، جیسے حکومتیں ہوتی تھیں پہلے زمانے کی. آنکھوں میں نہ جچنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ سمجھنا. اور جہاندار کہتے ہیں، اچھا تو جہاندار کا مطلب ہے دنیا رکھنے والا، لیکن یہاں پر جہاندار سے مراد ان کی ہے بادشاہ. وہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سپہ سالار اور بڑے نامور لوگ. وہ کہتے ہیں ہماری نظروں میں ان کی کوئی شان ہی نہیں تھی. ہم تو وہ لوگ تھے جو تلواروں کی چھاؤں میں، یعنی سخت ترین جنگ ہو رہی ہوتی تھی، مظالم ہو رہے ہوتے تھے، تو ہم اس کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتے تھے، مطلب تیرا ہی نام کہتے تھے. ہمیں کوئی خطرہ، کوئی خوف تیرا نام لینے سے روک نہیں سکتا تھا. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. پہلا مصرع کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کیا. اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. عظمت کا مطلب ہوتا ہے بڑائی یا شان. تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو جنگیں اور یہ ساری مصیبتیں ہم نے اپنے سر مول لی ہوئی تھیں، تو وہ ہم نے، اور یہاں تک کہ مر بھی جاتے تھے صرف اس لیے کہ تیرا نام بلند رہے، اللہ کا نام بلند رہے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم بھی تلواریں چلایا کرتے تھے، تیغ زنی سے مطلب ہے کہ جو جنگیں کرتے تھے اور جو ہم لڑائی کرتے تھے، لوگوں سے جہاد کرتے تھے، تو وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کرتے تھے. سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. دہر کا مطلب ہے دنیا. تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی یہاں پر کوئی دولت کے لیے تھوڑے گھوما پھرا کرتے تھے، ہم تو صرف تیرا نام بلند کرنا چاہتے تھے. تو پھر اب ایک واقعہ بھی یاد دلاتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ سومناتھ کے مندر والا واقعہ ہے، جس میں اس سے کہا گیا تھا محمود غزنوی سے کہ بھئی تمہیں سارا سونا لے لو لیکن ہمارے بت کو مت توڑو. تو اس نے کہا تھا کہ نہیں بھائی، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں، مطلب میں بت توڑنے والا ہوں، مسلمان ہوں، میں بت بیچتا نہیں ہوں. تو اگلے شعر میں اسی کا وہ ہے کہ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. زر و مال کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے، پیسہ، سونا، دولت. یہ قوم اپنی، مطلب قوم سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ پیسے کے لالچ ہوتے تو بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتے. مطلب ہے انہوں نے کہا جی ان کو تو بہت بڑی وہ ایک طرح کی پیشکش تھی کہ اتنا پیسہ لے لیں آپ، ہمارے بتوں کو نہ توڑے. تو اس نے کہا نہیں بھائی، ہم تو بت توڑنے والی قوم ہے.
تو ہمارا کوئی یہ تو نہیں مطلب تھا کہ ہم پیسہ کمائیں. اگر پیسہ کمانا ہمارا مقصد ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے جی اتنے پیسے دے دیں, ہم آپ کے بت نہیں توڑتے. تو یہ اس واقعے سے انہوں نے یہ اپنے شعر میں اس سے مدد دی. ٹر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ٹل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا, دور ہو جانا. تو کہتے ہیں کہ جی اگر ہم تو جنگوں میں اگر اڑ جاتے تھے, مطلب اپنی بات کی اپنی ضد کے اوپر آ جاتے تھے, اپنے ہٹ کے اوپر آ جاتے تھے, تو ہمارے سامنے شیر بھی ہوتے تھے تو ہم ایسی بے جگری کے ساتھ لڑا کرتے تھے کہ ان کے بھی پیر میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. وہ سرکشی کا مطلب ہوتا ہے بغاوت ہونا. تو کہنے ہیں اللہ میاں تجھ سے کوئی باغی ہوتا تھا تو ہم تو ایک دم بگڑ جاتے تھے اس کے اوپر, اور سامنے تیغ کیا چیز ہے, تیغ کہتے ہیں تلوار کو, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. ظاہر ہے کہ توپ جو ہے وہ تیغ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوفناک چیز ہوتی ہے. تلوار سے تو آپ ایک آدمی ایک وقت میں مار سکتے ہیں, توپ سے تو کتنے آدمی مر جاتے. تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں ڈرا کرتے تھے. اور نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. نقش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ثبت کر دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. زیر خنجر کا مطلب ہے خنجر کے نیچے, یعنی انتہائی بہت بڑی خطرے کی حالت میں. تو یہ تھا شکوہ کے چند اشعار کا مطلب, اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی. ہم چاہتے تو یہ تھے کہ اس کو ایک ہی نشست میں کر دیتے, لیکن یہ بہت زیادہ طویل ویڈیو بن رہی تھی تو ہم اس کو اب 2-3 حصوں میں کریں گے. تو پہلا حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.